جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبروں پہ بات کرنی ہے آپ سے، تینوں اہم خبریں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا اس میں پاکستانیوں کے ہلاک ہو جانے والوں کی تعداد 40 تک ہو گئی ہے، اور یہ کس خواہش کے پیچھے لوگ گئے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے شیزہ فاطمہ صاحبہ نے ایک بیان دیا اور اس کے اوپر پھر اسمبلی میں بڑی کھچائی ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ نہیں، سول نافرمانی تو ہوگی، اور اس کو ہمیں بتایا جناب شعیب شاہین صاحب نے۔ تو مذاکراتی کمیٹی کو انہوں نے 4 دن پہلے اسی سے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی خواہش ہے، یہ مان لیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، کسی سے کر لو بھائی، الطاف حسین سے کر لو، لیکن مجھے باہر نکالو۔ حکومت کے ساتھ بھی وہ بات کرنے کو تیار ہیں، صدر مملکت سے بھی وہ ملاقات کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ انہیں فیض حمید کے حشر کے ساتھ ساتھ اپنا حشر نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اب کافی زیادہ سیریس ہو گئے ہیں کہ بھائی مجھے جان چھوڑیں اور جو مذاکرات کرنے ہیں کر لیں۔ مذاکرات میں عمران خان، یہ آپ کو میں سچی بات بتاؤں، مذاکرات میں عمران خان انٹرسٹڈ ہے، مذاکرات میں نہیں انٹرسٹڈ تو حکومت نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، حکومت تو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، ٹیبل پر بات کرنی چاہیے، اور عمران خان ہمیشہ مذاکرات نہیں کرتے ہیں۔ اب ٹیبلز جو ہے نا وہ ٹرن ہو گئی ہیں، تاریخ نے ایک حیران کن موڑ لیا۔ اب عمران خان کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس فیصلے کی طرف آ رہے ہیں جس فیصلے کے بارے میں ہم نے اور ہر پڑھے لکھے بندے نے اسے بتایا تھا کہ ہر شخص کو گالی نہیں دینی، ہر جماعت کو گالی نہیں دینی، ہیٹ سپیچ لوگوں کے خلاف نہیں کرنی، کل کو تمہیں ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن عمران خان نے نہیں سنا۔ اب اس وقت عمران خان بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مقصد مذاکرات کا نہ جمہوریت ہے، نہ حکومت ہے، نہ کچھ۔ انہیں پتہ ہے حکومت انہیں کبھی نہیں ملے گی، انہیں پتہ ہے جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالا جائے۔ تو حکومت نہیں مذاکرات میں، حکومت اب جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چیزیں لے رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب، عمران خان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات پہ آمادہ ہوں تو یہ اتنی بڑی خبر ہوگی، اور یہ لوگ جو ہے نا شہد کی مکھیوں کی طرح میرے پاس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کل آپ رانا تنویر کی تقریر سن لیں، خواجہ آصف کی تقریر سن لیں، وہ چل لوگ ہیں، بالکل چل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں، ایک طرف تو آپ سول نافرمانی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں چل سکتا۔ اب آپ کو سیدھا سیدھا معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپولوجیٹک بھی ہو، معافیا بھی مانگے، قدموں میں پڑے، گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اس لیے وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو بظاہر یہ بات بری لگ رہی ہوگی کہ وہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، عمران خان پرائم منسٹر ہیں سابق، تو وہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں؟ تو سن لیجئے، وہ اس لیے ایسا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنی تذلیل، تضحیک، تحقیر ساری سیاسی جماعتوں کی ہے، اور 11-12 سال مسلسل کی ہے، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اب سچویشن کا تھوڑا سا مزہ تو لے لیں۔ اتنی بے عزتی ہوئی ہے، اتنی بے عزتی ہوئی ہے ان کی، تو پھر اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ اب جناب حکومت مزے لے رہی ہے، اور وہ عمران خان کو گھٹنوں کے بل لائیں گے، ناک سے لکیریں رگڑوائیں گے، لیکن عمران خان کی بچت کا واحد رستہ یہ مذاکرات ہے۔ یہ جو 4 دن کے بعد، آج شعیب شاہین نے بتایا کہ 4 دن کے بعد سول نافرمانی کی کال دے دی جائے گی، 4 دن کا ڈیڈ لائن ہے۔ عمران خان اپنی طرف سے پتے گھیر رہے ہیں کہ میں نے 4 دن دے دیے، کسی کو ان 4 دنوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس ڈیڈ لائن کو سیریس نہیں لے رہا۔ سول نافرمانی اس ملک میں نہیں ہو سکتی، لوگوں کے بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر کٹ جائیں گے، تو یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ سول نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تو البتہ
عمران خان کا وینم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. جو مذاکرات کی ذرا سی جگہ بھی باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لہذا یہ سول نافرمانی نہیں ہوگی, یہ ڈیڈ لائن نہیں میٹ ہوگی. تو یہ یہاں پہ صورتحال ہے. دوسرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ کی. سیدھا فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ بھائی میرے ہاتھ میں کوئی بٹن تو نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ جناب بٹن آن ہو جائے گا اور میں دباؤں گی تو انٹرنیٹ کھل جائے گا, تو میں نہیں کچھ کر سکتی. اس پہ وہ قادر پٹیل نے اور باقی بھی پارٹی کے لوگوں نے شزا فاطمہ کے ساتھ بڑی بری کی. ہونی بھی چاہیے تھی. دیکھیے دنیا ٹیکنالوجی کے معاملے میں کہاں تک پہنچ گئی. 5G آ چکا ہوا ہے, 6G پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو قادر پٹیل نے کہا یار فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. چائنا میں بھی تو فائر وال ہے, وہاں تو سارے کام ہو رہے ہیں. ہمارا تو بھائی سچی بات ہے, میرے فون پہ کیا ہوتا ہے کہ وی پی این آن کرو تو واٹس ایپ نہیں چل رہا, واٹس ایپ چل رہا ہے تو ٹویٹر نہیں چل رہا, پھر وی پی این آن کرو. اتنا ٹیڈیس اور ٹائم کنزیومنگ یہ پروسیس ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح ہینڈل کریں. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ بھائی جان معاملات اب ذرا شزا فاطمہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ شزا فاطمہ غریب کا کوئی رول نہیں ہے. یہ جو ہے کہیں باہر سے کہیں اوپر سے بات ہوئی ہے فائر وال کی اور یہ وہ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی ہے. نہ وہ اتنا زہر اگلتے, نہ وہ اتنا جھوٹ بولتے, نہ ملک میں جعلی انتشار پیدا کرتے, تو بھائی چیزیں اس نہج تک نہ پہنچتی کہ لوگوں کو آپ کی زبانوں پر تالے لگانے پڑتے. تو یہ اب زبانوں پر تالے اس لیے لگانے پڑے ہیں, اس لیے کہ آپ نے ان سارے سوشل میڈیا, لوگ اس سے نا انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرتے ہیں, اس سے انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں. اس پہ موویز کے بارے میں بات ہوتی ہے, کتابوں کے بارے میں, فلسفیوں کے خیالات ڈسکس کرتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے, اب ٹیکنالوجی سائنس کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے اسے کیا بنا دیا, گالم گلوچ کا مرکز, لڑائی مار کٹائی کا مرکز, انتشار پھیلانے کا مرکز. جو فیس بک اٹھا لو, واٹس ایپ اٹھا لو, ٹویٹر اٹھا لو, ہر جگہ ایک ہی منظر ہے, گالی دینے کے لیے پی ٹی آئی میں. تو فائر وال لگی ہے تو اس میں قصور اسٹیبلشمنٹ کا یا نون لیگ کا یا شزا فاطمہ کا نہیں ہے, اس میں قصور سارا کا سارا جناب پی ٹی آئی کا ہے. انہوں نے ان تمام پلیٹ فارمز کو صرف ہیٹ سپیچ کے لیے استعمال کیا اور نفرت پیدا کی اس ملک میں, اور اس نفرت میں روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں. کسی طرح بھی اس کی کمی نہیں ہونے دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ پلیٹ فارمز ایسے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پر کسی اور صورت کا امکان نہیں ہے. اب آخری خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا. بہت سے لوگ قانونی غیر قانونی طور پر کشتیوں میں بیٹھ کر جناب چلے گئے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے قسمت آزمائیں گے. انہیں شاید, اور انہوں نے لاکھوں روپیہ بھی برباد کیا ہوگا اور موت ان کے نصیب میں تھی. تو وہی محنت, وہی ہمت جو انہوں نے وہاں جا کر کرنی تھی, اگر اس ملک میں کر لیتے, اس ملک سے مایوس نہ ہوتے اور کسی دھوکے باز کے ہاتھ نہ چڑھتے, تو آج وہ بھی زندہ ہوتے اور اس ملک کے وطن میں بھی سخت ہوتی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, باہر جانے کی رٹ ریس لگی ہے, ایجنٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں لوگ, اپنی بیویوں کے زیور, اپنی زمینیں بیچ کر جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پر بے تحاشا اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنے خاندان کا بھی, ملک کا بھی. بدنامی کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ امیجن کیجیے کس طرح کی نوکری تلاش کرنے جا رہے ہیں, انہیں کتنا بیوقوف بنایا ہوگا, ان سے ڈھیر سارے پیسے بھی لیے ہوں گے, ان کی شاید کسی نے اس زیور سے بچی کی شادی کرنی, وہ بیچ کے گئے ہیں کہ روشن مستقبل کے لیے. ان سارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں سمجھانا چاہیے تھا. یہ ملک بھی بڑا عظیم ملک ہے, اس ملک کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل ہے. خامیاں ہیں, مسائل ہیں, وہ ساری چیزیں درست ہیں, لیکن ضرورت ثمر کی ہے کہ اب ہم اس ملک کے حوالے سے سوچنا شروع کریں. ایجنٹوں کے ہاتھوں میں چڑھ کر پیسے بھی گنواتے ہیں, عزت بھی گنواتے ہیں, اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
تو خدا کے لیے اس ملک میں اپنا وقت، سرمایہ، ٹیلنٹ انویسٹ کریں. باہر جا کر بھی آپ تھرڈ ریٹ شہری بنتے ہیں. جہاں کے فرسٹ کلاس شہری ہیں وہاں اس زمین کو عزت دیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.